الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا معزز حاضرین جمعہ، برادران اسلام، سامعین محترم، اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بارش، یہ بھی اللہ تعالی کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اگر کبھی اللہ رب العزت کسی مصلحت سے بارش کو روک لے، برسات کے موسم میں بھی بارش نہ ہو، تو ہمیں فقہاء نے بتلایا کہ ایک نماز جس کو بارش طلب کرنے کی نماز کہا جاتا ہے، وہ پڑھ کر اللہ تعالی سے بارش کی دعا مانگی جائے، جس کو صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نیت سے نماز پڑھنا، جیسے صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الجنازہ ہے۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت سے بارش کے، برسات کے موسم میں بھی ابر باران نہ ہو، بارش نہ برسے، آسمان میں بادل نہ آئے، بادلوں میں پانی نہ ہو، تو بارش کو مانگنے کی غرض سے بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بارش اللہ تبارک و تعالی کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اور ایسا نہیں
کہ پورا سال مسلسل بارش ہوتی ہے، بلکہ سال بھر میں خاص موسم ہے برسات کا، موسم میں بارش ہوتی ہے، کبھی بے موسم بھی ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی ہے، بے موسم بھی برسات کبھی ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارے بعض لوگ جیسا بولتے ہیں اوکالی بارش نہیں ہے وہ، یا توا الٹا ڈال دیے تو وہ بارش رک جائے گی، ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے برستی ہے بارش۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمائے کہ ہم ضرورت کے بقدر ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ آسمان سے ضرورت کے بقدر ہم بارش برساتے ہیں، تو بندوں کا یہ کہنا اگرچہ بے موسم میں بارش ہو کہ نہیں یہ تو بارش نہیں ہے، یہ تو پریشانی ہے، یہ تو زحمت ہے، یہ تو اوکالی بارش ہے، ایسا بولنا ناشکری ہے۔ یہ تو بے موسم کی کبھی برسات ہو گئی، زیادہ تکلیف کی بات نہیں ہے اگر دیکھا جائے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بارش کا موسم آتا اور موسم کی پہلی بارش ہوتی تو صحابی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب بارش کا موسم آیا اور موسم کی پہلی برسات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بارش میں بھیگنے لگے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش میں آپ بھیگ رہے ہیں یعنی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے یہ تو پاکیزہ پاک صاف پانی ہے جو محض اللہ کے حکم سے اور آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ لوگ بے موسم کی بارش میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آسمان پر بادل آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھتی کہ جب آسمان پر بادل آ جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں کہ پچھلی قوموں کی طرح ان بادلوں میں میری امت پر بھی کہیں عذاب نہ برس جائے۔ آپ کبھی گھر میں اندر تشریف لاتے، کبھی گھر کے باہر تشریف لے جاتے، کبھی آگے کو جاتے، کبھی پیچھے کو جاتے۔ ایک مرتبہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا میرے سرکار آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، فکر میں کیوں ہیں، چہرے کا رنگ آپ کا بدلا ہوا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں قوم عاد کی طرح میری امت پر بھی ان بادلوں سے بجائے اس کے کہ بارش برسے عذاب نازل ہو جائے۔ قوم عاد پر ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کو بارش کی سخت ضرورت تھی، ان کی بستیوں میں قحط پڑ گیا تھا، ان کے جانور بھوک سے مر رہے تھے، مگر اور وہ بارش کے سخت محتاج تھے، لیکن وہ اللہ کے اس قدر نافرمان ہو گئے تھے کہ اب اللہ نے یعنی ان پر بارش کو بھی روک دیا۔ اور پھر ایک وقت قوم عاد پر ایسا آیا انہوں نے آسمان میں بادلوں کو آتا ہوا دیکھا اور انہیں ایک امید باندھی،
ایک امید ان کو نظر آئی کہ اب آسمان میں بادل آ گئے، ہم پر بارش ہوگی، ہماری بھوک مری دور ہوگی، مگر وہ بارش نہیں تھی، اس میں اللہ کا عذاب تھا۔ ان بادلوں میں سے آگ برسائی گئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی پانی کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں عذاب آیا، اور قوموں کے واقعات قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ذریعے سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے تو آپ بے چین ہو جاتے، اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہو جاتے کہ کہیں میری امت پر بھی پچھلی قوموں کی طرح ان بادلوں سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بارش ہو تو ہم کہیں مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ بارش آنے کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان والے ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ اس زمانے میں بعض لوگ یہ بولتے تھے کہ فلاں ستارہ چمکا اس واسطے بارش ہوئی، لیکن جو مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ستارہ چمکنے سے نہیں بلکہ اللہ کے برسانے سے بارش ہوئی، اللہ کے حکم سے بارش ہوئی۔ تو جب بارش ہو تو ہم یہ کہیں مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ۔ اور ایک اور دعا بھی ہے کہ جب بارش ہو تو کیا کہیں، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ خوب نفع والی بارش برسا۔ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ خوب نفع والی بارش برسا۔ اور اسی طرح جب بجلیاں کڑکنے لگے، آسمان پر بادلوں میں سے گھن گرج کی آواز آنے لگے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ اپنے غیظ و غضب سے آپ ہمیں، یعنی آپ اے اللہ ہمیں اپنے غیظ و غضب سے ہمیں ہلاک مت کیجیے، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک مت کیجیے، اور اس سے پہلے کہ آپ کا غیظ و غضب نازل ہو، آپ کا عذاب نازل ہو، اے اللہ ہمیں عافیت دے دیجیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بارش یہ اللہ تعالیٰ کی بہت